آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو کیا پڑھیں گے اور لڑکی پیدا ہو تو کیا پڑھیں گے، کیا دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے یا دونوں کا الگ الگ حکم ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اذان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، نومولود جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب بچہ سب سے پہلے دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام اس کے کانوں میں آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ اللہ کی باتوں کو وہ سننا چاہیے اس کو، اور اللہ کا نام لے وہ، اور تکبیر جب اس کے کان میں کہی جائے، اذان جب اس کے کانوں میں کہی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نماز سے انسیت ہو جائے اور نماز سے اس کو محبت ہو جائے، چونکہ نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے اور نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اس کی تکبیر کہی جائے۔ تو دو روایتیں اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حسن ابن علی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے کان میں اذان پڑی ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان پڑھی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں اذان پڑھی تو امت کو بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ جب بچہ پیدا ہو جس کے گھر کے اندر تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھی جائے اور اس کے بائیں کان میں اس کی تکبیر کی جائے اور سیدھے کان میں اس کی اذان پڑھی جائے۔ دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابو یعلا کی روایت میں ہے، مسند ابو یعلا میں بطریق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو وہ ام الصبیان ایک بیماری ہوتی ہے، سوکڑا کی بیماری ہوتی ہے، اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ جس بچے کے یا جس بچی کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ اذان کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اذان پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے لیے اذان ہے اور دونوں کے لیے تکبیر ہے، دونوں کے لیے کوئی خاص الگ الگ عمل نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک ہی عمل ہے۔ یعنی لڑکا پیدا ہو جائے یا لڑکی پیدا ہو جائے، دونوں کے کان میں سیدھے کان میں اذان پڑھی جائے گی اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھا جائے، یہ خیال رکھا جائے کہ جس طریقے سے جب ہم اذان پڑھتے ہیں، نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے نا، مؤذن اذان کہتا ہے اور حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور وہ گردن کو گھماتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے تو بائیں طرف گھماتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے اس کا، تو اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھی جائے اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے وقت گردن کو گھمایا جائے، حی علی الصلاۃ اس طریقے سے اور حی علی الفلاح اس طریقے سے، تو سیدھے کان میں اس طریقے سے کرنا ہے اور پھر الٹے کان میں تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نماز والی تکبیر ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس میں بھی یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں گردن کو گھمانا ہے۔ تو اذان پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ سیدھے کان میں اذان پڑھ دیا جائے اور الٹے کان میں تکبیر پڑھی جائے اور بچے کو قبلے کی طرف رکھا جائے، بچے کو گود میں لے کر کے قبلے کی طرف رخ کر لیں اور پھر اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھ دیں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھ دیں۔ تو یہ طریقہ ہے اذان پڑھنے کا، اور یہ چند باتیں اس تعلق سے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔